احتشام صاحب، آپ اس کو کس طرح سے اینالائز کریں گے ساری سچویشن کو؟ کیا انڈیا نکل سکتا ہے یہ پریشر لے کر رشیا کے ساتھ جو معاملات ہیں، کیونکہ وہاں سے تو فوائد کتنے زیادہ ہیں جو چودھری صاحب نے بتا دیا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کیا امریکہ کی جانب سے مزید پریشر آ سکتا ہے کس قسم کا؟ دیکھیں آمنہ کی اس وقت صورتحال دنیا میں اس وقت یہ ہے کہ پوری دنیا کی سیاست جو ہے نا وہ ایک شخص کے گرد گھوم رہی ہے، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے۔ وہی یورپین یونین جو کئی حوالوں سے ان کی مخالفت کر رہا تھا، بہت سے حوالوں سے ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا آ کے۔ دیکھیں یہ جو یوکرین اور رشیا کی جنگ ہے، اس نے ڈائنامکس چینج کرنی ہے۔ وہی امریکہ، وہی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہتے تھے جی 2016 کا الیکشن کے بارے میں ان کو کہا جاتا تھا، ان کے مخالفین نے الزام لگایا کہ تمہیں مدد کی ہے بہت سے حوالوں سے پریزیڈنٹ پوٹن نے الیکشن جیتنے میں، جو پچھلا الیکشن جیتا تھا، تو یا تو بہت دوستی تھی۔ اب یہ ہے کہ جس طریقے سے اب پریزیڈنٹ ٹرمپ ریئیکٹ کر رہے ہیں، اب آپ نے دیکھا کہ 50 دن کا ٹائم دیا تھا انہوں نے پریزیڈنٹ پوٹن کو کہ جنگ بند کرو، اب 50 دن سے وہ 10 دن پہ آ گئے۔ 10 دن جو ہے نا وہ ختم ہو رہے ہیں آمنہ جمعرات والے دن، جمعے کو ایڈیشنل جو ہے نا وہ سینکشن لگانے جا رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، کس پہ؟ پوٹن پہ بھی، رشیا پہ بھی، اور اسی تناظر میں ہندوستان پہ بھی ایڈیشنل جو ہے نا وہ سینکشن لگنے جا رہی ہیں 25% ٹیرف کے علاوہ۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ آج پریزیڈنٹ ٹرمپ، امریکہ، یورپین یونین، دے تھنک الائک، ان کا خیال ہے کہ روس جو جنگ کو سسٹین کر رہا ہے یوکرین کے خلاف، اس کی بنیادی وجہ میں سے جو زیادہ وجوہات ہیں وہ اپنا کہتے ہیں ہندوستان کا جو ہے نا انرجی اور ڈیفنس پرچیزز رشیا سے ہے، وہ بلین آف ڈالر جو ہے نا رشیا کے پاس جا رہا ہے روس، اس لیے وہ جنگ لڑ رہا ہے۔ ابھی دیکھیں یورپین یونین کی پریزیڈنٹ نے بھی، ان کے باقی لوگوں نے سخت ریئیکٹ کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ تیل لے رہے ہیں، اور دوسرا جیسا چوئی صاحب بھی کر رہے ہیں کہ یہ تیل خرید کے اوپن مارکیٹ میں بھی بیچ رہے ہیں۔ وہی کام جو ہے نا وہ ایران کر رہا ہے کہ تیل بے تحاشا ہے، خریدنے والا کوئی نہیں ہے، اوپن مارکیٹ میں وہ اسمگل کر کے بیچتے ہیں یا اوپن مارکیٹ میں آدھے سے کم قیمت پہ بیچتے ہیں۔ اب یہ کہ وہی امریکہ آمنہ جنہوں نے باوجود اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی سینکشن کے ایک بہت بڑی فیور ہندوستان کو کی تھی کہ انہوں نے اجازت دی تھی کہ آپ ایران سے بھی اور رشیا سے بھی اسلحہ خرید سکتے ہیں، دونوں پہ سینکشن لگی ہوئی تھی۔ لیکن جب آپ نے دیکھا اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، پریزیڈنٹ پوٹن نے بات نہیں سنی۔ ان کا یہ خیال ہے کہ میں پریزیڈنٹ اپنا پوٹن کا کہ میں جنگ جیتنے والا ہوں، اس سے نتیجتاً آج پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اور یورپین یونین نے ان سے سخت نالا ہے۔ اسی تناظر میں ہندوستان کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں وبا آ رہی ہے، یہ ایڈیشنل سینکشن وہ لگنے جا رہی ہیں۔ آج دیکھ لیں ویسے تو جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ وہ کہتے ہیں جی غیر منصفانہ یہ پابندیاں، لیکن یہ گودی میڈیا جو ہے اس نے تو آپ نے دیکھا کہ انتہائی غلیظ زبان استعمال کرنا شروع کر دیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں، یعنی کہا ہے کہ جی ذہان بک رہا ہے، وہ پاگل ہو گیا ہے، وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اس سے بھی آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو ہے نا ایڈمنسٹریشن کے لوگ بڑے سخت ناراض ہیں، اور یہ ہندوستان کے لیے جو ہے نا مشکلات پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اب چائنیز تو پہلے ہی ان کو بار بار کہہ چکے ہیں کہ آپ کا طریقہ سر، لیکن رشیا کی سچویشن الگ ہے، رشیا کی پوزیشن الگ ہے، انڈیا اس طرح سے پریشر آپ سمجھتے ہیں کہ لے سکے گا؟ نہیں لے سکے گا، بالکل نہیں لے سکے گا۔ ابھی دیکھ لیں جو ٹیرف کے معاملے پہ انہوں نے 25% لگائے ہیں، اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ امریکہ جو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں فلیس کر رہی ہے، بادام اور اخروٹ وہاں سے جو آپ دیکھ لیں کہ 55% باداموں پہ، 70% اخروٹ پہ، اسی طرح اور چیزوں پہ جناب وہ آپ نے امپورٹ ڈیوٹی ہندوستان لگاتا تھا، اس کو انہوں نے کہا کہ ختم کریں، تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے خیال ہے ہندوستان کے لیے وقت آ گیا کہ ہم آخری بات یہ ہے کہ ان کو اب یہ جس کو کہتے ہیں سول سرچنگ کرنی پڑے گی۔ ایک مدت سے انہوں نے جس کو کہتے ہیں رشیا سے بھی فائدہ اٹھایا، امریکہ سے بھی فائدہ اٹھایا، لیکن امریکہ بالکل ڈفرینٹ انداز میں سوچ رہا ہے۔ وہ برکس کو بھی دیکھ رہا ہے کہ برکس میں ہندوستان کا ایک رول ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جان بوجھ کے برکس سے ممالک جس میں انڈیا آگے ان کے ڈالر کو کمزور کر رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ کئی حوالوں سے تو ہمارے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، لیکن اچھی بات ہے کہ ہندوستان کو آج جو ایک عرصے سے ہم دیکھ لیں دھونس دھاندلی سے اپنی باتیں منواتا تھا، آج جے شنکر کونے میں کھجا بیٹھا ہے جو اپنے آپ کو دنیا کا سپر سفارتکار سمجھتا تھا۔ ہندوستان کی سفارتکاری ناکام ہو گئی ہے، ڈومیسٹکلی انٹرنیشنلی لوگ ان کے خلاف ہو رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اب یہ اچھی بات ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہندوستان جو ہے نا بجائے معاملات کو بہتر کرنے میں خرابی کی طرف جا رہا ہے۔ یوکرین کی جنگ کے بعد تو ہندوستان کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔